الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد۔ معزز دینی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے آل و اولاد پر اور تمام انبیاء کرام پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈریے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کتاب قرآن مجید میں بار بار ہمیں اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، تم اللہ رب العالمین سے کما حقہ ڈرو اور مسلمان ہو کر مرو۔ میرے بھائیوں، تمام آسمانی شریعت میں زمین میں فساد پھیلانے سے منع کیا گیا ہے، اور ہر عقل مند شخص اسے برا سمجھتے ہیں، اور یہ ایک متفق علیہ چیز ہے۔ فساد کی بہت ساری صورتیں ہیں اور فساد کرنے والوں کی علامات و پہچان ہیں، اور فساد جس طرح کا بھی ہو، اللہ تعالیٰ نہ اسے پسند فرماتا ہے اور نہ ہی لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ واللہ لا يحب الفساد، اللہ رب العالمین فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ دوستو، زمانہ قدیم اور موجودہ دور میں کچھ ایسے شیطان صفت انسان ہیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف و اذیت پہنچاتے ہیں، اور فساد کو روکنے کا نام لے کر خود فساد کرتے ہیں اور دوسروں پر فساد پھیلانے کا الزام لگاتے ہیں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر تہمت و الزام لگاتے ہوئے کہا، انی اخاف ان یبدل دینکم وان یظہر فی الارض الفساد، یعنی مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی فساد برپا نہ کر دے، یعنی غیر اللہ کی عبادت سے ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت پر نہ لگا دے، یا اس کی وجہ فساد نہ پیدا ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جھوٹ اور دھوکہ دڑی زیادہ دین تک نہیں چلتی۔ چنانچہ فرعون نے اپنی قوم کو کچھ مدت تک دھوکہ دیا، ان پر ظلم ستم کیا، اور بالآخر ان کا دھوکہ لوگوں کے سامنے منکشف ہو گیا اور وہ ایمان لے آئے۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 73 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا، ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا ہے، اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ بھائیوں، اسی طرح فساد پھیلانے کی دوسری مثال قارون کی ہے، جس نے زمین میں بہت زیادہ فساد مچایا اور سرکشی کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و خزانے سے نوازا، نیز اللہ کے بندوں اور نصیحت کرنے والوں کے سامنے تکبر اور ظلم زیادتی کی جب انہوں نے اس سے کہا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے سورہ قصص آیت نمبر 76، اترا مت، اللہ اترانے والوں سے یعنی تکبر و غرور کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ مگر اس نصیحت کے باوجود قارون نے اللہ کے فضل کا انکار کیا اور کہا، یہ سب کچھ مجھے اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس تکبر و غرور اور بخل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شدید عذاب میں مبتلا کیا اور اس پر اپنا عذاب نازل فرمایا، جیسا کہ سورہ قصص آیت نمبر 81 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے،
فخسفنا به وبداره الارض، آخر کار ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، اور وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے نہ ہو سکا۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کی عمارت سمیت زمین میں دھسا دیا ہے، اس کے باوجود لوگ اس کی روش پر چل رہے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ اگر فسادیوں نے اپنا محاسبہ نہیں کیا اور اپنے رب سے توبہ و استغفار نہ کی تو اس کا بھی وہی حشر ہونے والا ہے۔ دوستو، فسادی لوگ خود زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں اور دوسروں پر فساد کا بہتان تراشی کر رہے ہیں، اور اپنی سرکشی و گھمنڈ میں مست ہیں، کسی کی نصیحت کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ فساد سے روکنا انبیاء کرام کا وظیفہ تھا، چنانچہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 74۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ اور شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، سورہ ہود آیت نمبر 85، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ اور لوط علیہ السلام نے کہا، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے ہمارے رب فسادی قوم پر میری مدد فرما۔ اسی طرح انبیاء کرام فساد کو روکتے رہے اور ان کو اس سے دور رہنے کی نصیحت کرتے رہے۔ بھائیو، واضح رہے کہ زمین میں فساد پھیلانے والوں کے لیے شدید عذاب ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم ان کی فتنہ پردازیوں کی وجہ سے ان پر عذاب بڑھاتے رہیں گے۔ ساتھیو، منافقین اصلاح کے نام سے زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار رہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے عبرت و نصیحت لیں۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَأَكْثِرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ۔ وہ بہت فساد مچا رکھا تھا، آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا، یعنی ان پر آسمان سے اپنا عذاب نازل فرما کر ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اقولی قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دینی بھائیو، یہ بات واضح ہو کہ فساد کے بہت ساری صورتیں ہیں۔ بعض فساد حقیقی ہے اور بعض مذموم، بعض فساد سیاسی ہے اور بعض فساد اقتصادی و اعلامی، بعض فساد انفرادی ہے اور بعض اجتماعی، بعض فساد چھوٹا ہے اور بعض بڑا، بعض فساد ظاہری ہے اور بعض باطنی۔ ان فسادات کو روکنے کے لیے ہیئہ یعنی اصلاح کمیٹی وغیرہ کا قیام بے حد ضروری ہے تاکہ اس سے لوگوں کو روکا جا سکے اور فساد پر قابو پایا جا سکے۔ مسلم معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں فساد کم ہو، اس لیے کہ فساد سے بچنے کے لیے شریعت میں اس کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح شعائر کی تعظیم اور ربانی اوامر و نواہی موجود ہیں۔ اس امت کے لیے اور ان نوجوان کے لیے خرابی ہو جو اہل توحید و عقائد میں فساد پھیلائے، اور اس شخص کے لیے خرابی ہو
جس کو امانت سونپی جائے اور وہ اس میں خیانت کرے۔ اسی طرح پناہ مانگنے والوں کو چاہیے کہ اللہ سے اس طرح پناہ مانگے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال۔ اسی طرح داعی کو چاہیے کہ اللہ سے یوں دعا کرے، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یا اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ مسلمان بھائیوں، اپنے آپ کو فساد سے دور رکھیے اور دوسروں کو بھی فساد سے دور رکھیے۔ اگر کسی امت یا نوجوان میں فساد موجود ہو اور اس سے اس کو روکا نہ جائے تو یہ ہلاکت و بربادی کی علامت ہے۔ جب تک ہمارا معاشرہ ٹھیک ٹھاک رہے گا اور آسمانی نور سے راہ ہدایت پر ہم گامزن رہیں گے تو فساد و بگاڑ میں کمی رہے گی اور مفسدین اس سے دور رہیں گے۔ اور جب فساد و بگاڑ ذمہ دار لوگوں میں آ جائے گا تو عام لوگوں میں بھی فساد عام ہو جائے گا۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم فساد کے خلاف، فساد پھیلانے والوں سے جنگ کریں اور ظالم کو ظلم سے روکیں، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عام عذاب ہمارے اوپر آ جائے۔ دوستو، اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے نجات اور کامیابی کا، میرے بھائیوں، جو لوگ لوگوں کو بری عادتوں اور بری باتوں سے روکتے اور منع کرتے ہیں ان کے لیے نجات اور کامیابی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 165 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سو جب وہ اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا، یعنی وعظ و نصیحت کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور نافرمانی پر اڑے رہے، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے اور منکر سے روکتے تھے، اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا، اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے، فاسق تھے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو فساد کے اسباب سے دور رکھیں اور اپنے معاشرے کو فساد سے اور مفسدین سے دور رکھیں تو دنیا میں بھی سعادت حاصل کریں گے اور آخرت میں بھی فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آئیے ہم اپنے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس کا حکم دیا ہے، یا اللہ اپنے بندے و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، آپ پر، آپ کے آل و اولاد پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما۔ یا اللہ شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ اس ملک کو اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو مستحکم اور خوشحال فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے وطن میں امن و سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے وطن میں امن و سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے حکمراں خادم حرمین شریفین کو تیرے پسندیدہ اور تیرے رضا کا باعث بننے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور نیکی و تقوی کے کاموں کے لیے ان کی رہنمائی عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کے ولی امر کی، یا اللہ ہمارے امام کی، یا اللہ صحیح کام کی طرف ان کی رہنمائی عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو تیرے شریعت اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو لوگ جہاں تیرے دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں، یا اللہ تو ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں بارش عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں بارش عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما اور ہمیں مائس لوگوں میں شامل نہ فرما۔ یا اللہ اپنے بندوں اور جانوروں اور مردہ شہروں کو رحمت بانا سے سیراب فرما۔ یا اللہ خشک سالی کی وجہ سے ہم شدید حالات سے دوچار ہیں، ہم سخت تنگی و شدت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں بارش عطا فرما۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.